انک قد خلقت کما تشاء۔ حضرات گرامی، جس وقت لوگ ایک خدا وحدہ لا شریک کو بھولے بیٹھے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جا چکے تھے، سینکڑوں سال گزر چکے تھے، شیطان نے لوگوں کے ذہن بدلے۔ وہ صالح حضرات جو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، دین حق کی طرف بلاتے تھے، جب ان کا وصال ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے، تو شیطان نے کہا میں ان لوگوں کی شبیہ بنا دیتا ہوں، تصویریں بنا دیتا ہوں، تمہیں وہ لوگ یاد رہیں گے، تمہیں وہ لوگ یاد رہیں گے، دل کو قرار رہے گا۔ یوں ابتداءً شیطان نے تصویریں بنا کے دی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، نئی نسل آئی، تو اب شیطان نے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد ان لوگوں کو پوچھتے تھے، تمہارے آبا و اجداد ان لوگوں کو پوچھتے تھے، تو لہٰذا یہی معبود ہے، یعوق، نصر، نائلہ، یاغوث، یہ بتوں کے جو نام، اسعاف، اس سے پہلے یہ جو بتوں کے نام رکھے گئے یہ صالح حضرات تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ اور عرب کے اندر عمر بن لوی یہ وہ شخص ہے جس نے بت پرستی کا رواج ڈالا۔ پھر ایک وقت آیا خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت رکھا۔ لوگ آتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، چڑھاوے چڑھائے جاتے، اپنی قربانی دی جاتی، دوسری قربانیاں دی جاتی، مال و زر و جواہرات نچھاور کیے جاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے بجائے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر بھٹکی ہوئی انسانیت کی راہ راست کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر احسان فرمایا۔ شاعر کہتا ہے پھر عرب میں ایک شمع روشن ہوئی، دور جس سے شبوں کا اندھیرا ہوا، جھلملا اٹھے اقصائے دشت و دمن، ظلمتوں کے افق پر سویرا ہوا، جس کی نظروں میں سب آدمی ایک تھے، کوئی بھی امتیاز پست و بالا نہ تھا، جس کے جہد و بقا کے دساتیر میں کوئی گورا نہ تھا، کوئی کالا نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ کے کافری ہونٹ ہل رہے تھے، سبحان اللہ، سجدہ کیا۔ بی بی آمنہ کہتی میں نے کان لگا کے سنا، کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، اگر اسی لفظ کو لے لیا جائے، اسی لفظ کو لے لیا جائے تو سرکار علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا سیکھ کر آئے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں جب حالت نورانیت کے اندر تھے، اس وقت کوئی نہ تھا۔ حدیث نور طویل ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کیا، اول ما خلق اللہ من شیء، یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا من نوری، نور نبی کا من نوری ہی، یا جابر اور کما قال علیہ السلام
فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اس وقت نہ آسمان، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چاند، سورج، ستارے، کچھ نہیں تھا، فرشتے کچھ نہیں تھا، صرف دو ہی تھے، ایک رب کائنات کی ذات اور دوسرے نور مصطفیٰ۔ وہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا، جہاں چاہتا سیر کرتا۔ پھر اس نور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 1000 سال قیام کیا، 1000 سال رکوع کیا، 1000 سال جناب قوما کیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا، 1000 سال جلسہ کیا، پھر 1000 سال دوسرا سجدہ کیا، پھر پہلی رکعت جیسے ادا کی ایسے ہی 1000 سال کے وقفے سے دوسری رکعت ادا کی، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو سنیں حبیب بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کرتے ہیں کہ لگتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے کسی قوم کا رہبر لیڈر بنائے گا اور وہ لغزشیں کرے گی۔ میں آج ہی ابھی اپنی اس قوم کی، اپنے امتیوں کی مغفرت کے حوالے سے سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے اس وقت بھی اپنے امتیوں کو یاد رکھا، سبحان اللہ، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تخلیق آدم بعد میں ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انسانیت کی تخلیق اس وقت ہے۔ سرکار کی حدیث کنت نبیوں آدم بین الماء والطین، دوسری روایت میں آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے، روح اور جسم کے مابین تھے۔ تو اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کی تھی۔ تو اللہ نے جب اس وقت نبوت عطا کی تو نبوت کے ساتھ اللہ نے علم بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حالت نورانیت بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس وقت بھی علم عطا کیا۔ بے شک، بے شک، بغیر علم کے کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی جاہل بندہ کھڑا ہو جسے کچھ نہ آتا ہو، اسے کہو کہ 2 نفل پڑھ کے دکھا دے، پڑھے گا؟ کیا کہے گا؟ مجھے آتا ہی نہیں ہے، کچھ آئے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو سرکار نے جو سلام اپنا قیام کیا ہے، 1000 سال کا قیام کیا ہے، تو 1000 سال کی عبادت کے لیے اللہ کی توحید کے الفاظ تو ہوں گے نا۔ کیا پڑھا ہوگا سرکار نے 1000 سال تک؟ چلو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب تعریفات کے کلمات کہے ہوں گے تو 1000 سال تو اللہ کی تعریف کی نا۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا کیا کہ ہزاروں سال جو عبادت کی گئی نماز کے اندر، تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا کیا۔ بے شک، تبھی تو جب پیدا ہوئے ہیں اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور دوسری بات، کیونکہ بات ہے امتی کی چلتی ہے نا، تو ساتھ ساتھ کرتا چلو تو اچھا ہے۔ آئے دنیا میں امتیوں کو یاد رکھا، اور جب دنیا سے گئے، دنیا سے جب گئے نا، اس وقت بھی امتیوں کو یاد رکھا۔ آج ایک نئی بات کہنے لگا ہوں، شاید پہلی دفعہ سنے میرے منہ سے، ویسے تو خیر یہ سینکڑوں سال ہی پرانی ہے سرکار کی حدیث۔ ایک صحابی جو سب سے آخر میں حضور کے روضہ انور سے نکلے، جب حضور کو روضہ انور میں آخری آرام گاہ میں پہنچایا اور وہاں سے جب نکلنے لگے سب سے آخر میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سبحان اللہ، مسلسل حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کان لگا کے سنا، کان لگا کے سنا، تو کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، سبحان ربی اللہ، حبلی
उम्मती, सरकार की सदा उस वक्त से लेके क़यामत तक रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती जारी रहेगी, सुभान अल्लाह। जारी है। ये उम्मती ये है जो सरकार से अपना रुख मोड़ने में लगा हुआ है। तो याद रखें, कुरान कहता है कि जो मोमिनों के रास्ते से हटे, सरकार ने तो बता दिया ना रास्ता, कि रास्ता ये है कि जो मेरा और मेरे खुलफा का रास्ता। और फिर कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया, फ़ौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो बेहतरीन रास्ता है ना, इनाम याफ्ता लोगों का जो रास्ता है, जो हम हर रकत में सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता हमें चलने की तौफीक अता फरमा जिस पर तेरा इनाम हुआ। और फिर सूरह निसा की आयत नंबर 69 के अंदर, फ़ौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, ये आपस में कितने बेहतरीन साथी हैं। यह है सिरात मुस्तकीम। अब इस रास्ते से जो हटा, इस रास्ते से जो हटा, तो फिर रब्बे कायनात की ज़ात फरमाती है, वमन यब्तगी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम वसाअत मसीरा, कि जो मोमिनों के रास्ते से हटा, हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो चला है, और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। जहन्नम कितनी बुरी जगह है लौटने की। आज बंदा कहता है ना, मैं वो कर रहा हूं बस जो मेरी समझ में आएगा, मैं वो मानूंगा जो कुरान कहेगा, मैं वो चीज समझूंगा जो दिल दिमाग में बैठेगी। तो भाई शरीयत दिल दिमाग पे नहीं है, शरीयत अल्लाह और उसके हबीब के हकाम है। मुसलमान वही है जो अल्लाह और उसके हबीब के फरमान पर सरे खम तस्लीम करे, और जो सरे खम तस्लीम ना करे और सर को ऊंचा उठा ले, गुरूर और तकब्बुर करे, गुरूर और तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, तो याद रखो कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला, तेरी ये अकड़ ना जमीन को फाड़ देगी ना पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचेगी। वाज़ेह अल्फाज कह दिए हैं। और फिर इससे बढ़कर और क्या, कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब्बे करीम के बारे में धोखे में डाला हुआ है। फिर इंसान समझता है दुनिया के अंदर आओ, खाओ, कमाओ, शादी करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छा ये करो, ये करो, वो करो, दीन को छोड़ दो, दिल करे करो, नहीं तो नहीं करो। तो सुनो, कुरान कहता है आप हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम इस गुमन के अंदर हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा फरमाया और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओ? लौट कर जाना है। जब बंदा फौत होता है तो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखें, इंसान जो यहाँ आया है, जब इंसान जो आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक इंसानियत का मकसद कुरान में बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इसलिए है कि हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब वो इंसान अपने अकल के घोड़े दौड़ाए और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे और फिर कहे कि मैं ऐसे रहूंगा, तो उसने तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानी। उसने अल्लाह के इस फरमान को पूरा नहीं किया, इबादत वाले को। लिहाजा अगर अपने आप को वो मुसलमान कहता है, अपने आप को हुजूर का उम्मती कहलवाता है, समझता है, तो फिर कुरान और हदीस पर अमल को अपना मामूल बना इंशाअल्लाह। दूसरी बात है मिलाद के हवाले से, बयान मिलाद के हवाले से, तो इसी तरफ आता हूँ। तो हज़रात गिरामी, कायनात में किसी भी चीज को देख लें,
किसी भी चीज को देख ले वो पलट कर आती है, पलट कर आती है। आज क्या दिन है? इतवार का दिन गुजर गया, पीर की रात है, कल पीर का दिन। क्या नहीं आएगा दोबारा पीर का दिन? आएगा। कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान घुमाते फिराते फेरते हैं। और कुरान में दूसरे मकाम पर है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो अल्लाह के दिन कौन से हैं? जिनमें ख़ास वाक़यात हुए हैं, जिनमें ख़ास वाक़यात हुए हैं, जैसे हज का है, कुर्बानी का है, ईद का है, रमज़ान का है, हुजूर की विलादत का है, हुजूर की आमद का है, हुजूर की विलादत का है। अगर हुजूर ना होते कुछ ना तो रब्बे कायनात फरमाता है कि महबूब अगर तुम ना होते तो मैं किसी चीज को पैदा ना करता, यहाँ तक कि मैं अपने रब होने को भी जाहिर ना करता। तो हुजूर की वजह से ये सारा कुछ है। बेशक बेशक। तो हुजूर का मिलाद का दिन लौट कर आता है, हुजूर की मिलाद का दिन लौट कर आता है, ईदें लौट कर आती है, रमजान का महीना लौट कर आता है, हफ्ते का याम लौट कर आते हैं, नमाजों के दिन रोजाना एतबार से लौट कर आते हैं। रोजाना हम पर हर दिन के तुलू के साथ साथ नमाज फर्ज होती चली जाती है। ऐसा है कि नहीं? सही है। तो जब ये दिन आते हैं तो हमें उन दिन के एतबार से इबादत भी करनी है, और जहाँ कोई ख़ास वाक़या है उस ख़ास वाक़े को भी याद रखना है। तो हुजूर का जो वाक़या है सबसे बढ़कर वाक़या। अब आते हैं, हुजूर की विलादत ऐसे नहीं हुई जैसे आम बच्चे की होती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ होगा जिसने आते ही सजदा किया हो और रब्बी हबली उम्मती पुकारा हो, और जनाब जिसके पैदा होते ही सारे के सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े हो, और जनाब 1000 साला आतिश का ईरान का जो जल रहा था बुझ गया हो, और कैसर और किसरा के महल्लात के किंगरों में से कीड़े गिर गए हो, ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और फिर जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकबूल, नाफ बरीदा, खतना हुआ, और फिर जब पैदा हुए हैं बीबी आमना फरमाते खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़हूर हुआ। और फिर उस नूर की बरकत से, उस नूर की बरकत से क्या देखा? कहती है कि मैंने 3 झंडे देखे, 3 झंडे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाना काबा की छत पर, और हुजूर की विलादत हुई। एक और रिवायत में है कि एक घर के सहन में, एक मशरिक और मगरिब में, और यूं हुजूर की विलादत हुई। और फिर मैंने देखा नूर छाया हुआ है, तो नूर की रोशनी में मैंने कैसर और किसरा के महल्लात देखे, और जनाब वहाँ चलने वाले ऊँटों की गर्दनें देखी, रास्तों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें देखी। हजरात गिरामी, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हो और माँ जनाब बिल्कुल ओपन हो? पैदाइश के वक्त जितना पर्दा हो सकता है औरत पर्दे में रहती है, घर में रहती है, ऐसा ही है ना? तो बीबी आमना कहाँ थी? घर के अंदर थी। हज़रत उस्मान बिन अमर बिन आस, इनकी वालदा, ये साहबी, इनकी वालदा पैदाइश के वक्त, हुजूर की विलादत के वक्त वहाँ मौजूद थी। कहती है कि सितारे इतने करीब आ गए, गुमान होता था कि हम पर लौट के गिर पड़ेंगे, और हर चीज नूर से मुनव्वर हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, नूर से मुनव्वर हो चुकी थी। तो वो उनकी रिवायत भी है कि नूर से मुनव्वर। इधर बीबी आमना फरमाती है खाराजा मिन्नी नूर, इस नूर की रोशनी में मैंने देख लिया कि कैसर और किसरा के महल्लात। हजरात गिरामी, बीबी आमना अपने घर में थी, बीबी आमना अपने घर में थी, उस नूर की बरकत से इतनी दूर तक नजर गई, और जो खुद ही नूर है उसकी नजर कहाँ गई? सुभान अल्लाह। हुजूर की जात नूर है, उनकी नजर कहाँ तक जाएगी?
فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی پکارے حضور کو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کو اپنے امتی کی خبر نہ ہو۔ تو حضرات گرامی، بی بی آمنہ نے دیکھ لیا اور پھر حضور کی لمحہ مبارک جو ہل رہے تھے تو کان لگا کے سنا۔ اب مجھے بتائیں، جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے، اسے اتنا ہوش نہیں ہوتا، اسے اتنا ہوش نہیں ہوتا، اتنا خیال نہیں ہوتا، لیکن امام الانبیاء قربان جائیں کہ پیدا ہوئے والدہ کو تکلیف نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوش و حواس میں ہے، حتیٰ کہ بالکل نارمل حالت ہے، تبھی تو بتا رہی ہے کہ میں نے کان لگا کے سنا ہے۔ اور پھر چہرہ ایسا کہ 14ویں کا چاند بھی کیا، اس نور کی چمک اوپر تک گئی، پھر کچھ دیر کے لیے وہ نور گم ہو گیا، حضور گم ہو گئے۔ گم کیا ہوئے؟ فرشتوں نے لے کے حضور کو پوری کائنات میں گھما دیا، پوری کائنات میں گھما دیا، اور پھر ساتھ ساتھ تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ روایت میں آتا ہے بخ بخ، یعنی واہ واہ، کہ جناب محمد نے زمین کے خزانوں کی کنجیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روایت ملتی ہے نا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ صرف اتنا ہی کہا تھا، سب سے زیادہ سونا کہاں ہے؟ عرب میں ہی ابھی بھی۔ اگر کہہ دیتے تو حقیقت کتنی دیر لگنی تھی، کتنی دیر لگنی تھی؟ صرف سرکار نے اتنا کہا کہ میں چاہوں تو یہ سونے کے بن جائے۔ بہرحال سارے خزانوں کی کنجیاں اسی وقت میں آپ کو عطا کر دی گئی۔ آپ کی نبوت جہاں تک پھیلنی تھی وہاں تک کی سیر کرا دی گئی، سیر کرا دی گئی اسی دن جب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ جب وہاں سے آئے دیکھا، چہرے سے جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نور کی کرن ایسے نکلی ہے اور آسمان تک چلی گئی۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، عرب کے اندر رواج ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ آب و ہوا خالص ملے، غذا خالص ملے، زبان خالص ہو جائے۔ شہروں میں تو کئی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، دیہات جو ایک قسم کا ہوتا ہے وہاں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، تو زبان خالص ہو جائے، پرورش صحیح ہو جائے۔ تو دائیاں آئی اور دیکھ کے چلی گئی، اور حلیمہ سعدیہ جب آئی، نصیب ان کے تھے تو ان کو حضور کو جب دیکھا، حضور کو انہوں نے تو سرکار علیہ السلام کو لے کے چلی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آ رہی تھی ان کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی صحیح طریقے سے۔ دائیا انہیں کہتی کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، کہا کہ میری اونٹنی کمزور ہے، اور جب جانے لگی آ رہی تھی سب سے پیچھے، جب جانے لگی سب سے آگے جا رہی تھی۔ اور اب دائیا کہنے لگی کہ بی بی حلیمہ تم نے کیا سواری بدل لی ہے؟ کہا کہ سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے، سبحان اللہ، سوار بدل گیا ہے۔ تو جب پہلی جھلک دیکھی تو فدا ہو گئی، اس بچے کو لے کے جانا ہے۔ دوسری جھلک جب سواری پہ سوار ہوئے سرکار، تو سواری اس پاور سے چلی کہ ساری سواریاں پیچھے رہ گئی، دائیاں حیران رہ گئیاں اونٹنی دیا چال دیکھ کے۔ سبحان اللہ، دائیاں دوسری دائیاں حیران ہو گئی جب اونٹنی نے وہ چال دکھائی۔ اب یہ راستے میں واقعات ہوئے ہیں۔ اب جب گھر پہنچے
گھر پہنچی تو گھر میں اس وقت خشک سالی کا دور ہے، سبزہ نہیں ہے، جانوروں کے یہ چارہ نہیں ہے۔ جب چارہ نہیں ہے تو اب جب چارہ جانور کھائے گا، جسم میں کچھ جائے گا تو جب ہی جناب دودھ بنے گا۔ جب چارہ نہیں تو تھن خشک۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جائیں تو برکت ہی برکت ہے۔ جب گھر میں پہنچے، اب بکری دوہی گئی۔ جب بکری دوہی گئی تو برتن جتنے تھے نا، جتنے برتن تھے سب کے سب بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر، انہوں نے جب دودھ دھوا اور پیا اور اپنا سکون سے رات گزر گئی۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو حضور کے رضائی بھائی، تو انہیں دودھ کم ملتا تھا۔ وہ بچہ رات میں بھوک کی وجہ سے اٹھ جاتا، روتا تھا۔ تو وہ رات جب حضور جب پہنچے ہیں، دودھ کی فراوانی ہو گئی، برتن دودھ سے بھر گئے، سکون سے رات گزری۔ تو صبح کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، تو بڑی بابرکت والا برکت والا بچہ لے کر آئی ہے۔ اس کے آتے ہی ہمارے گھر کے اندر دیکھیں کیسی برکت نظر آ رہی ہے۔ اب اس علاقے کے دوسرے لوگ گلابانی کرتے، بکریاں چراتے تھے۔ اب جہاں وہ بکریاں لے کے جاتے، جب پورے علاقے میں سبزہ ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے دودھ نہیں آئے گا تھنوں میں۔ واپس آتے لوٹتے تو ان کو دودھ نہ ملتا۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں بھی جاتی، اصل تو تھی سرکار کی برکت، جہاں بھی جاتی واپس آتی تو ان کے جناب تھنوں کے اندر دودھ بہت زیادہ ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا جہاں یہ بکریاں چرتی ہیں وہیں چراؤ، جہاں یہ بکریاں چرتی ہیں وہیں چراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بکریوں میں بھی دودھ ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔